بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو آئیے آج ہم لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ کے اس ملاپ کی بات کریں گے جس کے بغیر توحید نامکمل ہے۔ تو غور و فکر کریں، ہماری باتیں صرف اشارہ ہوتی ہے، حقیقت اس کے پیچھے چھپی ہوتی ہے۔ تو ہم نے اکثر برسوں کلمہ پڑھا ہے، بہت لوگوں کو دیکھتے ہیں صرف کلمہ پڑھتے ہیں، مگر کیا کبھی اس کی حقیقت پر غور کیا ہے؟ اب آپ میں سے بھی بہت سے سارے کلمہ پڑھتے ہیں، صرف پڑھتے ہیں، اس کے اوپر غور و فکر نہیں کرتے ہیں۔ کلمہ دو حصوں پر مشتمل ہے، اول تو لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ دوسرا۔ اکثر لوگ اسے دو الگ باتیں سمجھتے ہیں، مگر حقیقت کی دنیا میں یہ ایک ہی حقیقت کے دو رخ ہیں۔ جیسے سانس لینے کے لیے اندر کھینچنا اور باہر نکالنا ہوتا ہے، یہ دونوں لازمی ہیں، ویسے ہی خدا کو پانے کے لیے اللہ اور محمد کا ملاپ لازمی ہے۔ ایک کے بغیر دوسرا نامکمل ہے، کیونکہ توحید کا دروازہ صرف رسالت سے کھلتا ہے، رسالت ہونی چاہیے۔ اب آئیے آگے بڑھتے ہیں، کچھ حقیقت کو اجالے میں لاتے ہیں۔ دیکھیے، پہلا جو حصہ ہے وہ لا ہے، یعنی کہ نہیں۔ یہ ایک تلوار ہے جو ہمارے اندر ایک جھوٹے خداؤں کو ختم کر دیتی ہے، ہمارے جو انا ہے اس کو ختم کر دیتی ہے اور دنیا کی محبت کو کاٹ دیتی ہے۔ مگر غور کریں، اگر آپ صرف لا پر رک جائیں، صرف یہیں پہ رک جائیں، تو پھر صرف اندھیرا ہی اندھیرا ہے، نفی ہے۔ اس اندھیرے کو روشنی میں بدلنے کے لیے آپ کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ہونا لازمی ہے۔ تو اکثر صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ لا الہ ایک سوال ہے اور محمد الرسول اللہ اس کا جواب ہے۔ اللہ نے اپنی ذات کو پردہ غیب میں رکھا اور اپنی صفات کو محمد کے وجود میں ظاہر کیا۔ اب دیکھیے، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے تو اللہ صرف ایک بے نام نشان خیال ہوتا، صرف ان کے آنے سے خدا رحمان رحیم اور ودود بن گیا، بن کر پہچانا بھی گیا۔ تو رضوان صاحب کا بھی ایک کلام ہے، سرکار کا ایک کلام ہے، اس میں فرماتے ہیں کہ خدا بے شکل تھا، لینی پڑی اسے محمد کی شکل۔ تو یہاں پر اس پہ غور و فکر کریں، تو اللہ بے شکل تھا تو اللہ خود لیا محمد کی شکل، تو یہاں غور و فکر کرنا چاہیے۔ اب یہاں سے آگے بڑھتے ہیں تو کچھ اور نقطے کھلتے ہیں۔ دیکھیے، کلمے کے دونوں حصوں کے درمیان ایک چھپا ہوا وو ہے، یہ وو ہی وہ مقام ہے، مقام اتصال کہتے ہیں اس کو، جہاں خالق اور مخلوق ملتے ہیں، ملنے کو بول۔ تو حقیقت کا ایک بڑا راز یہ بھی ہے کہ اللہ نے اپنی خدائی کا اقرار تب تک قبول نہیں کیا جب تک اس میں محمد کی گواہی شامل نہ ہوئی۔ کلمہ تب مکمل ہوتا ہے جب اللہ کی وحدانیت اور محمد کی حقیقت ایک ہی سانس میں ادا ہو، ایک ہی سانس میں، کیونکہ اللہ چھپا ہوا ہے، باطن ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر ہے۔ تو باطن کو پانے کے لیے ظاہر کا سہارا لینا ہی پڑتا ہے، لینا ہی لازمی ہے۔ جو صرف اللہ کو مانتا ہے اور رسول کو صرف ایک پیغمبر سمجھتا ہے، وہ توحید کی روح سے محروم رہ جاتا ہے، توحید کی وہ پتہ ہی نہیں چلتی اس کو۔ اللہ نے فرمایا کہ اپنے نور سے بنایا اور پوری کائنات کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے بنایا۔ اللہ خود فرما رہا ہے کہ میرے نور سے میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا
اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے ساری دنیا کو پیدا کیا۔ یہاں اشارہ ہے، غور کریں، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے تو خدا کی ربوبیت کہاں ظاہر ہوتی؟ خدا کی جو غفاری ہے کس پر برستی؟ برسنے والے بھی ہونا چاہیے۔ اللہ نے اپنے اندر کے تمام راز، تمام خزانے محمد کے سینے میں منتقل کر دیے اور بھیج دیا۔ اللہ اپنی ساری چیزیں محمد کے حوالے کر دیا۔ آج اگر ہم اللہ کہتے ہیں تو یہ پہچان ہمیں محمد نے دی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر محمد نہ ہوتے تو خدا تو ہوتا، مگر پہچانا نہ جاتا، اس کا کوئی ذکر کرنے والا نہ ہوتا، اس کا کوئی سجدہ کرنے والا نہ ہوتا۔ یعنی خدا کی پہچان کا ہر ذرہ محمد کا قرضدار ہے، حقیقت میں یہ جو کہا ہے یہ برحق حقیقت ہے۔ اب دیکھیے کلمے کے 24 حروف ہمارے جسم کے 24 حصوں اور دن کے 24 گھنٹوں کو کنٹرول کرتے ہیں، یہ سب پڑھے بھی ہیں۔ 12 حروف لا الہ الا اللہ کے ہیں اور یہ جلال ہے، اور 12 حروف محمد رسول اللہ کے ہیں، یہ جمال ہے۔ اپنے کتابوں میں بھی کاملین کے پڑھا ہوگا، یہ اشارہ ہے۔ جب تک یہ جلال اور جمال نہیں ملتے انسان کامل نہیں بنتا ہی نہیں۔ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ صرف اللہ کافی ہے، وہ اس راز کے واقف ہی نہیں ہے، وہ راز سے کہ اللہ نے خود اپنے آپ کو پانے کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ لازمی قرار دیا ہے۔ حقیقت بتا رہا ہوں، اللہ نے اب خود اپنے آپ کو پانے کے لیے محمد کا وسیلہ لینا پڑا۔ کلمے کا ایک حصہ مٹی کو نور بناتا ہے جو محمد رسول اللہ، اور دوسرا حصہ اس نور کو خدا تک لے جاتا ہے جو لا الہ الا اللہ ہے۔ غور کریے، اشارہ دے رہا ہوں، دونوں ملتے ہیں تو حقیقت معرفت مکمل ہو جاتی ہے۔ تو معرفت یہی ہے، دونوں ملنے سے ہی معرفت مکمل ہو جاتی ہے۔ تو سمجھ کا کھیل ہے۔ تو آئیے، تلاش حق کرنے والے بہت سے موجود ہیں۔ کلمے کو 2 ٹکڑوں میں مت بانٹو، اسے ایک حقیقت بنا کر اپنے دل میں اتارو۔ اللہ اور محمد جیسے جدا نہیں ہو سکتے، جیسے سورج اور اس کی روشنی جدا نہیں ہو سکتی، ویسے ہی اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے تو خدا کی خدائی کا یہ حسین تماشا نہ ہوتا، اور اگر اللہ نہ ہوتا تو محمد کا ظہور نہ ہوتا۔ یہ عشق اور توحید کا وہ راز ہے جسے صرف درد دل رکھنے والے ہی سمجھ سکتے ہیں، عام انسان سمجھ ہی نہیں سکتا، اس کے سمجھ میں آ ہی نہیں سکتا۔ انشاءاللہ اللہ سے دعا ہے کہ آپ سب کو اللہ وہ علم، وہ حقیقت جو اللہ اور رسول کے درمیان ہے، جو اللہ سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے میں آئی ہے، وہ حقیقت آپ کو ملے۔